پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ آئیے آج میں آپ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان و مقام و مرتبہ بتاتا ہوں۔ معزز سامعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں سب سے ممتاز ہیں۔ پرہیزگاری میں دیکھو تو وہ ممتاز، بہادری میں دیکھو تو وہ ممتاز، مرتبہ علمی میں دیکھو تو وہ تمام صحابہ سے ممتاز، عبادت میں دیکھو تو وہ تمام صحابہ سے ممتاز، ریاضت میں دیکھو تو وہ تمام صحابہ سے ممتاز، شجاعت میں دیکھو تو وہ تمام صحابہ سے ممتاز، فہم و فراست میں دیکھو تو وہ تمام صحابہ سے ممتاز، فہم و ادراک میں دیکھو تو وہ تمام صحابہ سے ممتاز، سخاوت میں دیکھو تو وہ تمام صحابہ سے ممتاز، کردار و افعال میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، امانت و دیانت میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، محبت و شفقت میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز، خلوت و امامت میں دیکھو تو تمام صحابہ سے ممتاز۔ حضرت محدث اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کچھ یوں فرماتے ہیں کہ مرتبہ صدیق کا کیا پوچھتے ہو سید، ہر فضیلت کے جامعہ ہے نبوت کے سوا۔ معزز سامعین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل البشر بعد الانبیاء۔ آئیے آپ کو میں شان صدیق اکبر کے متعلقہ بتا رہا تھا، جس میں کہ صدیق اکبر وہ ہیں کہ جن کو نہ کہ میں اور آپ صدیق اکبر کہتے ہیں، بلکہ ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارا رب جو کہ اس جہاں کو بنانے والا ہے، کن کہہ کے جس نے زمین و آسمان بنائے، وہ حضرت صدیق اکبر کو صدیق کہہ کر پکارتا ہے۔ بے جا بار اس نے قرآن پاک میں بھی آپ کا ذکر فرمایا، جیسا کہ صدیق اکبر کا یہ جو واقعہ ہے، یہ ایسے ہی نہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کر کے واپس آئے تو ابو جہل صبح صبح آپ کے دروازہ پر پہنچا اور اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ آگے ابو جہل کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا، خیر ہے آج اتنی صبح؟ تو اس نے کہا کہ اے صدیق، میں کسی مسئلے کے تحت تمہارے پاس آیا ہوں، کیا مجھے تم بتا سکتے ہو کہ کوئی شخص ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں رات کو سویا تھا اپنے بستر پر اور میں وہاں سے اٹھ کر راتوں رات صبح ہونے سے پہلے پہلے اپنے بستر پر واپس آ گیا تھا، یہاں تک کہ اس کی گرمائش بھی کم نہ ہوئی تھی۔ میں اپنے بستر سے اٹھ کر مسجد اقصی، مسجد حرام، پھر آسمانوں پر گیا، آسمانوں زمین کی سیر کی، جنت اور دوزخ کی سیر کی، میں نے 7 آسمانوں کی سیر کی، اور پھر میں اپنے بستر پر، گرم بستر پر واپس آ کر لیٹ گیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ نے بلا جھجک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ناممکن ہے، کسی صورت بھی ایسا ممکن نہیں، کیونکہ یہ طویل تر سفر ہے۔
تو اس نے فوری طور پر کہا کہ یہ تمہارے آقا، تمہارا نبی یہ بات فرما رہا ہے۔ تو آپ نے بلا جھجک اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہا، ہاں یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ آپ نے اس کی تصدیق کی۔ اس نے کہا، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا ممکن نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیونکہ یہ میرا نبی، میرے آقا، میرے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ایک اور واقعہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو صدیق اکبر نہ صرف ناری بلکہ نوری بھی صدیق اکبر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا، میں نے بچپن سے ہی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، میں بچپن سے ہی صدیق ہوں اور صدیق ہی رہا ہوں۔ آپ نے اس کی مثال یوں دی کہ میں جب چھوٹا تھا تو میرے والد گرامی مجھے خانہ کعبہ لے گئے کہ آؤ پتھر کے بنے ہوئے خدا کو، جھوٹے خدا کو سجدہ کرو۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب میں گیا، میرے والد صاحب نے کہا یہ پتھر کا بنا ہوا بت تمہارا خدا ہے اور تم اس کو سجدہ کرو۔ میرے والد صاحب مجھے چھوڑ کر باہر چلے گئے کیونکہ میں صدیق تھا اور مجھے بھوک بھی لگتی تھی۔ میں نے پتھر کے بت کو کہا، اے پتھر کے خدا، مجھے صدیق کو بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانا دو۔ لیکن کیونکہ وہ پتھر کا تھا، وہ اپنی جگہ سے نہ ہل سکا نہ بول سکا۔ پھر اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ اے پتھر کے خدا، مجھ صدیق کو کپڑے چاہیے پہننے کے لیے، مجھے کپڑے دو۔ وہ بت پھر وہیں کا وہیں کھڑا رہا۔ میں نے صدیق اکبر نے وہاں سے پتھر اٹھایا اور پتھر کے بت کو دے مارا اور پتھر کا خدا، پتھر کا بت دو ٹکڑے ہو کر گر پڑا۔ جب والد نے آ کر دیکھا تو انہوں نے غصے سے کہا، صدیق اکبر یہ کیا کیا؟ اور وہ ڈانٹتے ڈپٹتے مجھے گھر لے آئے اور آ کر کہا کہ دیکھو صدیق اکبر نے آج کیا کیا ہے۔ تو میری والدہ نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے سارا واقعہ آپ کی والدہ کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے جب یہ صدیق اکبر پیدا ہوئے تھے میرے سے تب کا واقعہ سن لیتے تو آپ کو اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ آپ کے والد گرامی نے کہا کہ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ آپ نے کہا جب میں نے صدیق اکبر کو جنم دیا، مجھے غیب سے ایک آواز آئی جس میں کہا گیا کہ جس کا مفہوم آیت کا یہ ہے کہ آپ کو حکم ہوا کہ اے صدیق اکبر کی ماں، اس کو آسمانوں پر اللہ اور اس کے فرشتے صدیق اکبر کے نام سے جانتے ہیں، لہٰذا دنیا میں بھی اس کا نام صدیق اکبر ہی رکھنا۔ تو لہٰذا ہمیں یہ پتہ چلا کہ صدیق اکبر کو نہ صرف ناری بلکہ نوری بھی صدیق اکبر کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہے جو کہ نہ کہ صدیق اکبر ہے بلکہ یار غار بھی ہیں، یار حرم بھی ہیں،
اور وہ صدیق اکبر ہے کہ جب بھی مشکل وقت آیا تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، چاہے وہ مسجد نبوی ہو، چاہے وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے کا واقعہ ہو، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو، چاہے وہ مفاہمت کا میدان ہو، چاہے وہ صلح حدیبیہ ہو۔